اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسہل مخرجهم واہلک اعداءهم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح سنتی۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نکاح اور حق مہر کے بارے میں کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ شیعہ فقہ اور روایات میں نکاح شادی کو ایک مقدس اور مستحب عمل سمجھا جاتا ہے جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شیعہ احادیث اور علماء امامیہ کے مطابق نکاح نہ صرف ایک سماجی ضرورت ہے بلکہ یہ دینی فریضہ بھی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کی خدمت میں شیعہ نقطہ نظر سے نکاح کی اہمیت، احکام اور بعض اہم روایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نکاح کی فضیلت اور اہمیت۔ شیعہ احادیث میں نکاح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی سنت قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ما یزال العبد المؤمن فی حظیرۃ اللہ ما لم یترک السنہ ولا یتہاون بالنکاح۔ مومن بندہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے جب تک کہ وہ سنت کو نہیں چھوڑتا اور نکاح کو حقیر نہیں سمجھتا۔ وسائل الشیعہ میں یہ حدیث درج ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من ترک النکاح مخافۃ العیلہ فقد اساء الظن باللہ عز وجل۔ جو شخص فقر کے خوف سے شادی نہ کرے اس نے اللہ پر بدگمانی کی۔ نکاح کے مقاصد۔ شیعہ فقہ کے مطابق نکاح کے چند اہم مقاصد ہیں: پاکیزگی اور عصمت۔ شادی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ دوسری، نسل کی بقا، اولاد صالح پیدا کرنا جو انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی سنت ہے۔ راحت و سکون، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں۔ قرآن مجید میں اس بارے میں متعدد آیات موجود ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: تزوجوا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احب ان یتبع سنتی فلیستتبع ما امرت به فإن من سنتی النکاح۔ شادی کرو کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو میری سنت پر چلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرے جن کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میری سنت میں سے نکاح بھی ہے۔ تحف العقول میں یہ روایت ہے۔ تیسرا نمبر، مستحب نکاح اور اس کی ترغیب۔ شیعہ فقہ میں نکاح کو مستحب مؤکد قرار دیا گیا، یعنی تاکیدی مستحب ہے۔ خاص طور پر جوانی میں شادی کرنا بہتر ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: ثلاثۃ یستحیی منہم اللہ عز وجل، یعنی ثلاثۃ یستحیی منہم اللہ عز وجل ورجل کبر ولم یتزوج۔ تین لوگ جن سے اللہ شرماتا ہے اور وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا اور اس نے شادی نہ کی ہو، ان میں سے ایک شخص وہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ نمبر 4، نکاح کے شرائط اور مستحبات۔ شیعہ فقہ میں نکاح کے لیے
کچھ شرائط اور مستحبات ہیں۔ رضامندی پہلا، لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، اگر وہ رضامند نہ ہوں تو نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے والدین یا والد یا دادا جتنا بھی وہ کوشش کر لیں، جب تک لڑکی اور لڑکا راضی نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہوگا۔ مہر یعنی صداق بھی اس کو کہا جاتا ہے، مہر بھی اس کو کہا جاتا ہے، عقر بھی کہا جاتا ہے، عین قاف رے ایک ہی چیز ہے۔ صداق، مہر، حق مہر بھی ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ عورت کا حق ہے جس کا تعین ہونا چاہیے، یعنی مقرر ہونا چاہیے جتنا بھی ہو، اور وہ مالیت رکھتا ہو، چاہے وہ اماؤنٹ کی شکل میں، مبلغ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، چاہے وہ کربلا کی زیارت ہو، حج بیت اللہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کوئی زمین کی شکل میں ہو، جو بھی ہو معین ہونا چاہیے۔ ولیمہ، شادی کی خوشی میں ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج الرجل فلیوقر ولیمۃ ولو بشاۃ، جب کوئی شخص شادی کرے تو ولیمہ کرے، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرے، تو یہ بھی مستحب ہے۔ طلاق سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شیعہ روایات میں طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الطلاق من ابغض الحلال، یعنی طلاق حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ نہج البلاغہ حکمت 21 میں موجود ہے۔ تو یہ ہے حلال، جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ شیعہ نقطہ نظر میں نکاح کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام نے سادگی کے ساتھ شادیوں کو انجام دیا اور اسراف سے منع فرمایا۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا حق المرأۃ علی زوجہا ان یشبع بطنہا ویکسوہا وان جہلت عفا عنہا، عورت کا حق یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا پیٹ بھرے، اسے پہنائے، کپڑے پہنائے، اور اگر وہ جہالت کرے تو درگزر کرے، اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو درگزر کرے۔ شیعہ فقہ اور روایات میں نکاح کو دینی و اخلاقی ضرورت سمجھا گیا ہے، جس کا مقصد پاکیزہ زندگی گزارنا، نسل کی تربیت اور معاشرے کی استواری اور استحکام ہے۔ شادی کو سادگی، مہربانی اور باہمی احترام کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ حق مہر شیعہ فقہ کے مطابق حق کے باہر عورت کا ایک شرعی اور مالی حق ہے جو شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ یہ نکاح کا ایک اہم جزو ہے اور اس کی ادائیگی عورت کی عزت و وقار کی علامت ہے۔ مہر کی اقسام ہیں، مقدار ہے، شرائط ہے اور دیگر بہت سے احکام ہیں۔ مہر ہوتا کیا ہے، ڈیفینیشن اس کی کیا ہے، تعریف کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ حق مہر وہ مال یا حق ہے جو شوہر اپنی بیوی کو نکاح کے وقت یا بعد میں ادا کرتا ہے۔ یہ عورت کا شرعی حق ہے اور اسے معاف کرنا یا کم کرنا صرف عورت کی مرضی پر منحصر ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ عورت کا اپنا حق ہے۔ عورت جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتی ہے، خرچ کر سکتی ہے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حق مہر زیادہ ہے تو اس پر حج بھی واجب ہو سکتا ہے۔ اگر حج کی مقدار میں وہ رقم ہو گئی تو اس لڑکی پر، اس عورت پر حق مہر کی وجہ سے حج واجب ہو جائے گا۔ البتہ حق مہر پر خمس نہیں ہے۔ قرآنی آیات آپ کی خدمت میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 4۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل نکاح الا بصداق، بغیر مہر کے نکاح جائز نہیں ہے۔ مہر کی اقسام ہوتی ہیں۔ شیعہ فقہ میں مہر کی دو اقسام ہیں،
ایک ہے مہر مسمہ، مہر المسمہ، مقرر مہر، جس کو پہلے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہر ہے جو نکاح کے وقت طے کیا جاتا ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ کم و زیادہ کی مقدار شریعت میں معین نہیں کی گئی کہ وجوبی طور پر یہ ہو، تو کم اتنا ہو کہ اس کی مالیت ہو، اور زیادہ بھی معین کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ معین کرنے سے منع کیا گیا ہے، کراہت ہے زیادہ حق مہر کا ہونا۔ دوسرا مہر مہر المثل، معمول کے مطابق جو مہر ہوتا ہے پہلے سے معین نہ ہو، لیکن اگر نکاح ہو جائے تو نکاح کے وقت مہر معین نہ کیا گیا ہو، یا مہر کی مقدار غیر معقول ہو، تو عورت کو اس کے خاندان اور معاشرے کے لحاظ سے مہر المثل، اس جیسی عورتوں کا مہر دیا جائے گا۔ اگر ایک عورت اس سٹینڈرڈ اور معیار کی نہیں ہے، اس کے لیے مثلا 10 کروڑ حق مہر معین کیا گیا، حالانکہ اس کا سٹینڈرڈ اور معیار اور خاندانی لحاظ سے اتنا مہر نہیں ہے، تو اس کو مہر المثل، اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے وہ اس کو ادا کیا جائے گا۔ مہر کی کم از کم مقدار شیعہ فقہ کے مطابق مہر کی کوئی زیادہ حد نہیں ہے، یعنی البتہ بعض جگہ پر آیا ہے کہ 10 درہم سے کم از کم 10 درہم ہو، جو تقریباً 3.25 گرام چاندی بنتا ہے، وہ بھی بعض روایات میں آیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لا یکون الصداق اقل من 10 دراہم، یعنی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، البتہ یہ استحبابی ہے۔ اگر حق مہر اس سے کم مقرر کیا گیا ہو تو پھر بھی نکاح صحیح ہے، لیکن عورت کو کم از کم 10 درہم یا اس کی مالیت ادا کرنا ہوگا۔ یہ وہاں عرب میں وہ درہم جو ہوتے تھے تو اس کی مطابق ہے۔ مشہور حق مہر مثلا مہر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بعض مہر خاص فضیلت رکھتے ہیں، جیسے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق مہر 500 درہم، تقریباً 156.25 گرام چاندی بنتا ہے۔ اگر کوئی آج کہتا ہے کہ وہ مہر حضرت زہرا والا مہر ہو، تو موجودہ حساب سے چاندی کی قیمت مثلاً 1.5 روپے گرام، تقریباً 235 روپے، لیکن چونکہ یہ ایک علامتی مہر ہے، اس لیے اس کی مالیت موجودہ دور کے لحاظ سے ادا کی جائے گی۔ بہرحال یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مہر بھی ہے، لیکن اگر کوئی نام معین کرنا چاہے تو اس کے اختیار میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، صداق الازواج 500 درہم، بیویوں کا مہر 500 درہم ہے، یعنی یہ استحبابی ہے، کوئی وجوبی نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مہر و سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق، تو 500 درہم، 1 تولہ سونا یا چاندی، یعنی یہ بنتا ہے۔ مہر کی ادائیگی کے طریقے شیعہ فقہ کے مطابق مہر کی ادائیگی 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک فوری ادائیگی، جس کو مہر المعجل، میم عین جیم لام معجل، یعنی فوری اسی وقت اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ اماؤنٹ ہے تو اسی وقت، سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ جو نقل ہونے کے قابل ہے یعنی منقول ہے، تو وہ اس کو فوراً ادا کر دی جائے، نکاح کے وقت یا اس کے فوراً بعد ادا کیا جائے۔ دوسرا ہے مہر مؤجل، حمزہ کے ساتھ، مؤجل، مؤخر جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہر ہے جو طے شدہ وقت یا طلاق یا موت کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی اگر اس کی مدت معین کی جائے کہ مثلاً 1 سال کے بعد ادا کیا جائے گا، تو پھر وہ مہر مؤجل کہلاتا ہے، مؤخر کہلاتا ہے۔ یا مثلاً اگر اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے، تو اگر وہ طلاق ہو گئی تو طلاق کے وقت شوہر اس کو ادا کرے گا، یا اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کی صورت میں اس کے اصل مال سے حق مہر کی رقم جو ہے وہ وہاں پہ منہا کر لی جائے گی اور لے لی جائے گی۔ اگر مہر کی ادائیگی میں تاخیر ہو تو شوہر گناہ گار ہوگا۔ اگر شوہر مہر ادا نہ کرے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے مطالبہ کرے یا ازدواجی تعلقات سے
انکار کر دے، عورت کو حق حاصل ہے۔ مہر معاف کر دینا کیا یہ واجب ہے؟ عورت اپنا مہر کسی بھی وقت معاف کر سکتی ہے، لیکن یہ صرف اس کی رضامندی سے ہونا چاہیے، شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی بزرگی ہے، یہ اس کا احسان ہے اگر وہ معاف کر دے۔ اگر معاف نہ کرے تو شوہر پر کوئی اس کو اختیار نہیں کہ وہ عورت کو مجبور کرے کہ وہ اسے حق کے مہر معاف کرے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للمرأة ان تهب صداقها لزوجها اذا رضیت، عورت کو اختیار ہے کہ اگر وہ راضی ہو تو اپنا مہر شوہر کو ہبہ کر سکتی ہے۔ موجودہ دور میں مہر کا تعین آج کل مہر کی مقدار عام طور پر سونا یا چاندی کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے، تو جتنی وہ طے کرتے ہیں وہ کر دیں، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، البتہ معاشرے کے مطابق ہونی چاہیے۔ البتہ مہر اتنا مقرر کیا جائے کہ شوہر کے لیے ادائیگی مشکل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر زیادہ حق مہر ہوگا تو شادیاں بھی مشکل ہو جائیں گی اور پھر وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے معاشرہ۔ زیادہ مہر رکھنے سے گریز کیا جائے کیونکہ یہ بعد میں مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا شیعہ فقہ میں یہ کہا گیا ہے کہ مہر کی مقدار معقول ہونی چاہیے تاکہ شوہر پر بوجھ نہ بنے۔ شیعہ فقہ میں مہر کا مقصد عورت کے حقوق کی حفاظت اور شادی کو پائیدار بنانا ہے، لہذا اسے سنجیدہ طریقے سے طے کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا جب شوہر نان و نفقہ دیتا ہے تو وہ آیا حق مہر کے طور پر کافی ہو جاتا ہے؟ تو اس مسئلے میں شیعہ فقہ کے مطابق نان و نفقہ، گھریلو خرچہ اور مہر دو الگ الگ حقوق ہیں اور ایک دوسرے سے ساقط نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک کو دوسرے سے ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نان و نفقہ دیا جاتا ہے تو پھر حق مہر ختم ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ نان و نفقہ ڈیلی کے اخراجات، ضروری اخراجات جو ہیں جو شوہر پر واجب ہوتے ہیں وہ علیحدہ واجب ہیں، اور حق مہر جو ہے وہ علیحدہ واجب ہوتا ہے، لہذا دو علیحدہ علیحدہ واجب ہیں۔ نان و نفقہ کیا ہوتا ہے؟ گھریلو اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو رہائش، کھانا، کپڑا، علاج اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کرے، یہ اس کے اوپر واجب ہے، یہ علیحدہ واجب ہے۔ یہ ایک مسلسل ذمہ داری ہے جو شادی کے دوران، شادی کے بعد وہ جاری رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، مگر یہ کہ وہ اس کو طلاق دے دے، طلاق کے بعد جو ہے اور عدت گزرنے کے بعد اس کے یہ اخراجات ختم ہو جائیں گے۔ حق مہر عورت کا ایک یعنی یکمشت حق ہے جو نکاح کے وقت طے ہوتا ہے، یہ شوہر پر قرض کی طرح واجب الادا ہوتا ہے، لہذا نان و نفقہ سے مہر ادا نہیں ہو جاتا، اور اگر خدا نخواستہ شوہر فوت ہو جائے تو اس کے اوپر دین اور قرض کی طرح ہے، لہذا اس کے اصل مال سے اس کو نکال لیا جائے گا اور عورت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آیات قرآنی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے ادا کر دو، یعنی اس میں تفکیک اور جدائی اور فرق کرنا ضروری ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ضروری اخراجات دے رہے ہیں تو پھر حق مہر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، حق مہر اللہ نے علیحدہ واجب کیا ہے اور ڈیلی کے اخراجات وہ اللہ نے علیحدہ واجب کیے ہیں۔ شیعہ فقہ میں الصداق حق واجب والنفقۃ حق آخر، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مہر ایک واجب حق ہے اور نفقہ دوسرا حق ہے۔ منطقی دلیل بھی اس کی ہے، اگر نفقہ سے مہر ادا ہو جاتا تو پھر مہر کی علیحدہ حیثیت ہی ختم ہو جاتی اور اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ مہر عورت کی عزت اور تحفظ کا نشان ہے، اس کی علامت ہے، جبکہ نفقہ اس کی روزمرہ زندگی کا انتظام ہے۔ کیا بیوی اپنے نفقہ کو مہر میں تبدیل کر سکتی ہے؟ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے۔ ہاں، کر سکتی ہے، اگر بیوی اپنی رضامندی سے یہ فیصلہ کرے کہ وہ نفقہ کو مہر کے طور پر لے لے تو یہ جائز ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ خود بخود نہیں ہوتا بلکہ واضح صریحی طور پر
رضامندی یا معاہدہ اس میں درکار ہے، معاہدہ کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ شوہر کہے کہ بس میں دے رہا ہوں اور یہ حق مہر کے طور پر ہو رہا ہے۔ اگر شوہر مہر ادا نہ کر سکے اور بیوی راضی ہو کہ اس کے نفقہ یا گھریلو اخراجات کو مہر میں شمار کر لیا جائے تو یہ درست ہے، لیکن بغیر رضامندی کے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا، نان و نفقہ ایک اور مہر دو الگ الگ حقوق ہیں۔ نفقہ سے مہر خود بخود ادا نہیں ہوتا، بیوی اپنی رضامندی سے نفقہ کو مہر میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر شوہر مہر ادا نہ کرے تو بیوی کو عدالت سے مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ میں تمہیں گھر چلا رہا ہوں، یہی تمہارا مہر ہے، تو یہ غلط ہے، جبکہ بیوی صریح راضی نہ ہو، صریح طور پر واضح طور پر وہ کہتی ہے نہیں میرا حق مہر علیحدہ ہے، وہ مجھے دو۔ اگر مرد حق کے مہر یعنی صداق ادا نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ شیعہ فقہ کے مطابق شیعہ فقہ میں حق مہر عورت کا شرعی اور قانونی حق ہے جس کی ادائیگی شوہر پر واجب ہے۔ اگر شوہر مہر ادا نہ کرے تو اس کے لیے مختلف شرعی اور قانونی نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو مہر نہ دینے پر دنیاوی احکام بھی لاگو ہوتے ہیں، قانون ہے اور اخلاق ہے، اور بیوی کو قانونی حق حاصل ہے، وہ عدالت میں رجوع کر سکتی ہے، وہاں اس کی کمپلینٹ کر سکتی ہے اور پھر حق مہر وہاں سے وصول کر سکتی ہے۔ عورت عدالت جا کر مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شوہر کے پاس مال ہو تو عدالت اسے مہر ادا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ بیوی کو حق امتناع نکاح کی تکمیل سے انکار، جب تک مہر ادا نہیں ہوتا عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ازدواجی تعلقات سے انکار کر دے، گھر میں الگ رہائش کا مطالبہ کرے اگر مہر معجل ہو، یعنی مہر یعنی معجل یعنی عین سے معجل، اس کو جلدی کہا جاتا ہے، یعنی جلدی والا حق مہر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل بها قبل ان يعطيها الصداق فلها الصداق وله العقوبہ، اگر شوہر مہر ادا کیے بغیر بیوی کے پاس آ جائے تو عورت کا مہر باقی رہتا ہے اور شوہر گناہگار ہوتا ہے۔ قرض کی طرح واجب الادا ہے جو موت تک باقی رہتا ہے، ٹلنے والی چیز نہیں ہے۔ مہر نہ دینا ظلم میں شمار ہوتا ہے، اور قرآن میں ظالموں کے لیے سخت وعیدیں اور سخت عذاب کا وہاں پر سنایا گیا ہے کہ سخت عذاب ہے جو حق مہر کو ادا نہیں کرتا۔ ہاں، اگر شوہر مفلس ہو، ادا نہ کر سکے تو پھر کیا حکم ہے؟ اگر شوہر کے پاس مال نہ ہو تو عورت اسے مہلت دے سکتی ہے، اگر وہ معاف کر دے تو یہ بہتر ہے، اگر معاف نہ کرے تو قرض کی طرح ادائیگی تک باقی رہے گا۔ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے من اخذ مال امرأۃ بغیر حق فہو فی النار، جو شخص عورت کا مال ناحق لے وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا ایک سوال ہے، کیا طلاق کی صورت میں مہر معاف ہو جاتا ہے؟ نہیں، طلاق ہونے پر بھی مہر واجب الادا رہتا ہے، الا یہ کہ عورت خود اسے معاف کر دے، مگر عورت اگر معاف کر دے تو وہ معاف ہو سکتا ہے۔ اگر طلاق اپنے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے ہو تو بھی مہر باقی رہتا ہے۔ تو یہ تمام احکام جو کہ مین احکام ہیں اور ازدواجی زندگی میں یہ کام آنے والے ہیں، تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گئے۔ تو اس صورت میں ہاں البتہ یہ ہے حق مہر اس طلاق کی صورت میں اگر عورت خلو طلاق لینا چاہتی ہے تو اس کے علیحدہ احکام ہیں، تو پھر مرد جو ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ حق مہر جو ہے وہ معاف کرو، یا اگر حق مہر عورت نے لیا ہوا ہے تو شوہر مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ مہر مجھے واپس کرے، پھر میں طلاق دیتا ہوں۔ وہ طلاق کے احکام میں ہے۔ اگر طلاق نہیں ہے تو گھر میں وہ عورت ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ واجب الادا رہتا ہے شوہر کے اوپر۔ لہذا جب تک انسان ان ازدواجی حقوق اور میاں بیوی اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ گھر جو ہے وہ جنت کا سامان نہیں بن سکتا ہے، اور وہ رول ماڈل اور نمونہ نہیں بن سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ فقط دو
افراد کا باہمی تعلق نہیں، بلکہ دو خاندانوں کا اور کتنے افراد کا باہمی تعلق ہوتا ہے جو اس نکاح کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے یہ باتیں سب کے لیے مفید ہوں گی، اور ان باتوں کو پلے باندھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے نزدیک بھی سرخرو ہو جائیں، اللہ کے رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے نزدیک بھی ہم سرخرو اور کامیاب ہو جائیں، اور ہم مرد بن کر زندگی گزاریں اس دنیا پر۔ اور یہ بہت بری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کا مقروض ہو، لہذا خداوند متعال ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔